تقابل الیدین آج 25واں روزہ 26واں روزہ ہے اور 16/3/2026 ہے۔ ہم نے جمعہ اور اس طرح ہفتہ کو اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم اسکول چھٹی تھی 3 دن، تو اس وجہ سے ہم نہ پڑھا سکے، تو آج شروع کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مذاہب کیسے وجود میں آ جاتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے، ایک منٹ یہ اب دیکھیں، مذاہب کیسے وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے اس دن پڑھا تھا، آپ لوگوں کو میں نے تفسیر بھی دیا تھا کہ کیسے مذہب کیسے بنے، یہ اتنے مذاہب جو ہے نا یہ کیسے بن گئے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے، دیکھو یہاں پہ خلاصہ میں بتاؤں گا، عبادت الاوثان کے اسباب کیا تھے، اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں۔ عبادت الاوثان کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کس طرح شروع ہو گئی۔ جو بتوں کی جو پوجا پاٹ ہے نا، مطلب لوگوں نے بتوں کو خدا مان دیا، ان کو پوجا شروع کر دیا، یہ کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا تھے۔ پہلے میں اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو حضرت جو بت پرستی اس طرح شروع ہوئی تھی نا، غالباً حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام، بات کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام ہیں، اس کے 5 بیٹے تھے، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی، اس کا ایک کا نام تھا ود، سواع، یعوس، یعوق، نصر، یہ کچھ 5 جو ہے نا ان کے بیٹے تھے، اور انتہائی بزرگ تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم تھے، وحدانیت پر، اور لوگوں میں اللہ کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کی وفات ہو گئی نا، تو پھر ایسا ہوا کہ لوگ بڑے پریشان تھے جو اس وقت کے تھے، جب یہ 5 بزرگ وفات پا گئے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ جب ان کو یاد ستاتی تھی تو انہوں نے اس کے مجسمے بنا دی۔ پرانے لوگ مجسمے بنانے میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، انہوں نے ان کے مجسمے بنا دیے اور ایک سائڈ پر رکھ دی، اور یہ سوچ کر انہوں نے مجسمے بنا دیے کہ چلو وہ اگر ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کی ایک یاد تو ہمارے پاس ہوگی۔ وہ ان کو دیکھتے تھے، ان کو تسلی ہو جاتی تھی۔ بعد میں رفتہ رفتہ جب زمانہ گزرتا گیا، پہلے تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ لیتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر صرف ان کو یاد آ جائے، تاکہ وہ ان کو جو دکھ پہنچ جاتا اس میں تھوڑی سی کمی ہو۔ پھر رفتہ رفتہ جب زمانہ گزرتا گیا، آخر میں لوگوں نے کیا کر دیا، ان کو سائڈ سے اٹھا کر سامنے رکھ دیا، اور ان کے سامنے وہ عبادت شروع کرنے لگی۔ پھر لوگ ان کو آخر میں لوگ ان کو سجدہ کرنے لگے۔ جب ان کو سجدہ کرنے لگے، اسی طرح یہ جو ہے نا بتوں کی وہ مجسموں کی اور بتوں کی وہ پوجا وہ شروع ہونے لگی۔ پھر جب زمانہ گزرتا گیا، دین اسلام اس طرح جو ہے نا وہ لوگ بت پرستی میں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو لوگوں نے اور مجسمے ہاتھ سے مجسمے بناتے تھے، بت بناتے تھے گارے سے، مٹی سے، اور پتوں سے تراشتے تھے، اور اس کی بات انہوں نے اسی طرح وہ شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش تقریباً 300 سال پہلے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی تھا، اصل نام لقیط بن حارثہ اس طرح کچھ تھا۔ وہ شام سے حبل بت جو تھا نا، یہ جو کعبہ کے اوپر نصب تھا، وہ لے کے آیا، اور اس طرح اور بھی کہا جاتا ہے سیرت النبی میں، الرحیق المختوم میں یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب بھی دیکھا، ایک جن ان کے خواب میں آ گیا، کہا کہ وہ جو 5 بزرگوں کے جو مجسمے تھے نا، ود، سواع، یعوق اور نصر کے، وہ جدہ کی ایک جگہ میں وہ مدفون ہے، دفن ہے، آپ اس کو نکال لو۔ 2-3 دفعہ اس نے خواب دیکھا، آخر یہ چلا گیا جدہ سعودی عرب میں جو ہے، اور ان کو نکال دیا۔ پھر جب لوگ مختلف جگہوں سے حج کے لیے آتے تھے نا مکہ مکرمہ، تو انہوں نے مختلف قبیلوں کو وہ 5 بت جو ہے نا وہ تقسیم کر کے وہ دے دی، اور لوگوں نے وہاں پر اس کی پوجا پاٹ وہ شروع کر دی۔ تو یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عرب میں بت پرستی کو کس نے رواج دیا تھا، تو عرب میں جو بت پرستی کا رواج جو تھا وہ عمر بن لحی نے یہ کام وہ شروع کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو عمر بن لحی نے یہ کام جب شروع کیا تھا تو اس وجہ سے عرب میں بھی بت پرستی شروع ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھا، اور پھر جب آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کی، 360 بت غالباً اس میں جو پڑے تھے وہ آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ توڑ ڈالی۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ بت پرستی وہ شروع ہو گئی تھی، عبادت الاوثان
انہیں ادریس علیہ السلام کے جو 5 بیٹے تھے، اور اس کے بعد جو میں نے پورے تفصیل بتا دیا، اسی طریقے سے یہ جو ہے نا بتوں کی پوجا پاٹ ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ اس پوری کا خلاصہ تھا۔ مسلمانوں میں مظاہر پرستی بھی اسی طرح ہے، مسلمانوں میں بھی یہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 36 پر آپ دیکھیں، لوگ جو ہے نا زیارتوں پر جاتے ہیں اور مزارات پر جاتے ہیں، چڑھاوے کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور اولیاء کرام جو لوگ فوت ہو گئے ان سے بیٹے مانگتے ہیں کہ بابا مجھے بیٹا دے دو، مجھے پیسے دے دو، میرا یہ علاج جو ہے نا بیماری ٹھیک کر دو، مجھے شفا دے دو۔ تو یہ اسی طرح یہ بھی اسی طرح ایک شرکیات ہیں جس طرح کہ اس زمانے میں وہ ہوا وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا اس میں بس یہ تو تقریباً یہاں تک اگر ہم دیکھیں نا یہاں تک تھا، اور کل پھر انشاءاللہ ہندو مت کیا ہے، ہندو مذہب کیا ہے، یہ ہم کل پڑھیں گے کہ ہندو مذہب کیا ہے، اس کی ابتدا کب سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے ابتدائی بانی کون تھے، اس مذہب کی بنیادی عقائد کیا ہیں، اور اس مذہب کی بنیادی فرقے کیا ہیں، ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور پایا جاتا ہے، نبی کا کیا تصور ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، اور ان کی بنیادی جو ہے نا وہ عبادات کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ کل ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔